تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 1۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ ترجمہ: قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ سورہ نجم آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ آیت کے الفاظ کا مفہوم پہلے ذہن نشین کر لیجئے۔ نجم مطلق ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور النجم ذکر کر کے اس سے ثریا یعنی پروین مراد لینا بھی اہل عرب میں عام مروج ہے۔ یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ہوا، یہ مادہ 2 بابوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ باب عالم یعلم حاویہ یہوا، اس وقت اس کا معنی محبت کرنا ہوتا ہے، ہواہ احبہ۔ دوسرا باب ضرب یضرب ہوا یہوی، جیسے یہاں مذکور ہے۔ اس صورت میں یہ 2 متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نیچے گرنا اور بلند ہونا۔ چنانچہ جب کوئی چیز اوپر سے نیچے گرے تب بھی کہتے ہیں ہوش شیء، اور جب کوئی چیز پستی سے بلندی کی طرف جائے اس وقت بھی کہتے ہیں ہوش شیء۔ البتہ مصدر دونوں حالتوں میں الگ الگ ہوگا۔ نیچے گرنے کے معنی میں ہو تو کہیں گے ہوا یہوی ہوین، اور بلند ہونے کے معنی میں ہو تو کہیں گے ہوا یہوی ہوین۔ ستارہ رات کے اندھیرے میں روشنی بھی باہم پہنچاتا ہے، فضا کو بھی اپنی ٹمٹماہٹ سے حسن و زینت بخشتا ہے۔ صحرا میں مسافر ستاروں ہی سے اپنی منزل کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ ستارہ جب آسمان کے وسط میں ہو تو اس وقت وہ رہنمائی نہیں کر سکتا، اس لیے صرف النجم کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ اس کی خاص حالت کی جب وہ طلوع ہو رہا ہو یا ڈھل رہا ہو، کیونکہ رہنمائی کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی النجم سے مراد ذات پاک مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء ہے۔ اذا ہوا سے مراد حضور کا شب معراج آسمان سے واپس زمین پر نزول فرمانا ہے۔ اس کے بعد علوسی فرماتے ہیں کہ اذا ہوا سے یہ مراد لینا بھی جائز ہے کہ حضور کا شب معراج وہاں تک عروج کرنا جہاں مکان کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی وہ مقدار جو ایک مرتبہ نازل ہو اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں النجم سے بھی قرآن کریم کا نازل شدہ حصہ مراد لیا ہے۔ یہاں النجم مقسم بھی ہی ہے، اس کا جو معنی لیا جائے وہاں خاص مناسبت پائی جاتی ہے جو اہل نظر پر عیاں ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 2۔ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ ترجمہ: تمہارا زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا۔ سورہ نجم آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ یہ جواب قسم ہے۔ آیت کے کلمات کی تحقیق پہلے سماعت فرمائیے۔ آیت میں صاحبکم سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ صاحب کا معنی سید اور مالک بھی ہے، کہتے ہیں صاحب البیت، گھر کا مالک، اور اس کا معنی ساتھی اور رفیق بھی ہے، لیکن صرف ایسے ساتھی کو صاحب کہا جاتا ہے جس کی رفاقت اور سنگت باکثرت ہو۔ علامہ راغب زلال کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں سیدھے راستے سے روگردانی کو زلال کہتے ہیں، اس کی ضد ہدایت ہے۔ بعض نے مزید تشریح کی ہے کہ راستے سے روگردانی دانستہ ہو یا بھول کر ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کو زلال کہتے ہیں۔ اور فاضل موصوف غوا کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی وہ جہالت جو باطل عقیدے کی وجہ سے ہو۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں اعتقادی غلطی کو غوایا کہتے ہیں اور زلال عام ہے، یہ اقوال، افعال، اخلاق اور عقائد کی غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت کا آغاز کیا اور اہل مکہ کو کفر و شرک سے باز آنے کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ نے کہنا شروع کیا کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں، اپنی قوم کا راستہ چھوڑ دیا ہے، ان کا عقیدہ بگڑ گیا ہے۔ خالق ارض و سما نے پہلے قسم کھائی، پھر ان کے الزامات کی تردید کی، فرمایا ان کے قول، عمل اور کردار میں گمراہی کا نام و نشان تک نہیں، ان کے عقیدے میں کوئی غلطی اور کجی نہیں، اور صاحبکم فرما کر اپنے حبیب کی کتاب حیات کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔
یعنی یہ کوئی اجنبی نہیں جو دیار غیر سے آ کر یہاں فروکش ہو گئے ہیں اور نبوت کا دھندا شروع کر دیا ہے۔ تم ان کے ماضی سے، ان کے خاندانی پس منظر سے، ان کے اطوار و احوال سے اور سیرت و کردار سے اچھی طرح واقف ہو۔ ان کا بچپن تمہارے سامنے گزرا، ان کا عہد شباب اسی ماحول میں اور تمہارے اس شہر میں بسر ہوا۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے سامنے کاروبار بھی کیا۔ سماجی، قومی اور ملکی مسائل میں ان کی فراست کے تم چشم دید گواہ ہو۔ ان کی کتاب زیست کا کون سا باب ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، کون سا ورق ہے جو تم سے مخفی ہے، جب ان کی ساری زندگی شبنم کی طرح پاکیزہ، پھول کی طرح شگفتہ اور آفتاب کی طرح بے داغ ہے، تو تمہیں ان پر ضلالت و غوایت کے الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کتنا باروب، حسین اور مدلل انداز بیان ہے۔ نیز اس آیت سے ووجدہ کا ضالن کا مفہوم بھی واضح ہو گیا کہ اس آیت میں ضال کا معنی گمراہ نہیں بلکہ کسی کی محبت میں سرگرداں اور حیران ہونا ہے، جو اس لفظ کا دوسرا معنی ہے۔ تحقیق سورۃ الضحیٰ میں ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3۔ وما ينطق عن الهوى، ترجمہ، اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے۔ سورہ نجم آیت نمبر 4۔ ان هو الا وحی یوحی، ترجمہ، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر۔ پہلی آیت کی مزید تائید کی جا رہی ہے، یعنی کوئی غلط قدم اٹھانا، کسی باطل عقیدے کو اپنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ان کا تو یہ عالم ہے کہ وہ خواہش نفس سے لبوں کو جنبش بھی نہیں دیتے۔ ان کی زبان پر کوئی ایسی بات آتی ہی نہیں جس کا محرک ان کی ذاتی خواہشات ہوں۔ ہوا کا مرجع قرآن کریم ہے۔ یہ آیت ایک سوال کا جواب ہے۔ جب وہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں تو پھر جو کلام یہ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، اور جیسے وحی نازل ہوتی ہے بعین ہی وہ اسی طرح لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اس میں سر منہ رد و بدل ناممکن ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ ہوا کا مرجع صرف قرآن کریم نہیں بلکہ قرآن کریم اور جو بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلتی ہے وہ سب وحی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ جب معانی اور کلمات سب منزل من اللہ ہوں اسے وحی جلی کہتے ہیں، جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور جب معانی کا نزول تو من جانب اللہ ہو لیکن ان کو الفاظ کا جامہ حضور نے خود پہنایا ہو، اسے وحی خفی یا وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، جیسے احادیث طیبہ۔ بعض علماء نے ان آیات کے پیش نظر حضور کے اجتہاد کا انکار کیا ہے، یعنی حضور کوئی بات اپنے اجتہاد سے نہیں کہتے بلکہ جو ارشاد ہوتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جمہور فقہا نے حضور کے اجتہاد کو تسلیم کیا ہے اور ساتھ ہی تصریح فرمائی ہے کہ یہ اجتہاد بھی بإذن اللہ ہوا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس اجتہاد کی پاسمانی کرتا ہے۔ حضور جو بات بذریعہ اجتہاد فرماتے ہیں وہ بھی عین منشأ خداوندی ہوا کرتی ہے۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں، کتب احادیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا یہ واقعہ منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا یہ دستور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ سنتا وہ لکھ لیا کرتا۔ قریش کے بعض احباب نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے تم حضور کا ہر قول لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ حضور انسان ہے، کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھنا بند کر دیا۔ بعد میں اس کا ذکر بارگاہ رسالت میں ہوا اور میں نے سلسلہ کتابت بند کرنے کی وجوہ بیان کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی۔ اس مسئلے پر مزید تحقیق کے لیے ملاحظہ فرمائیے فقیر کی تصنیف سنت خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام۔ سورہ نجم آیت نمبر 5۔ علمہ شدید القوی، ترجمہ، انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے۔ سورہ نجم آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اس آیت سے لے کر لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ تک کی تفسیر میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔
ایسی روایات موجود ہیں جن سے صراحتاً پتہ چلتا ہے کہ عہد صحابہ میں بھی ان آیات کے بارے میں اختلاف موجود تھا۔ جہاں تک آیات کی نصوص کا تعلق ہے، ان سے دونوں مفہوم اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور کوئی ایسی حدیث مرفوع بھی موجود نہیں جو ان آیات کے مفہوم کو متعین کرتے، ورنہ ایسے ارشاد نبوی کی موجودگی میں ایسا اختلاف سرے سے رونما ہی نہ ہوتا۔ اسی طرح بعد میں آنے والے علماء کرام ان آیات کے بارے میں دو گروہوں میں منقسم ہیں۔ اپنی دیانتدارانہ تحقیق کی روشنی میں ہمیں یہ حق تو پہنچتا ہے کہ ان دو قولوں میں سے کوئی ایک قول اختیار کر لیں، لیکن ہمیں یہ حق ہرگز نہیں کہ دوسرے قول کے قائلین کے بارے میں کسی بدگمانی کا شکار ہوں۔ یہ ہیچ میرز پہلے عام مفسرین کی رائے کے مطابق ان آیات کی تشریح پیش کرے گا، اور اس کے بعد دوسرے مکتبہ فکر کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ قارئین کرام اس کے بعد خود فیصلہ کر لیں کہ کس فریق کا قول زیادہ قرین صواب ہے۔ عام مفسرین کے نزدیک شدید القوا سے مراد حضرت جبرائیل ہے، یعنی جبریل امین نے حضور کو قرآن کریم سکھایا۔ جبریل کے شدید القوا ہونے میں کسی کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جو چشم زدن میں سدرۃ المنتہا سے فرش زمین پر پہنچ جائے، جو وحی کے بارے گراں کا متحمل ہو، جس نے لوط کی بستیوں کو جڑ سے اکھیڑا، پھر انہیں آسمان کی بلندیوں تک اٹھایا، پھر انہیں اوندھا کر کے پھینک دیا، ایسی ہستی کی قوت و طاقت کا کیا کہنا؟ سورہ نجم آیت نمبر 6۔ ذو مرۃ فاستوی، ترجمہ: بڑے دانا نے پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا۔ سورہ نجم آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ مرتن اصل میں رسی کو بٹنے اور بل دے کر پختہ اور مضبوط بنانے کو کہتے ہیں، اسی لیے ذو مرتن کا معنی ذو قوتن یعنی طاقتور اور زور آور کیا گیا ہے۔ یہ لفظ جسمانی اور ذہنی دونوں قوتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے حکیم اور دانا کو بھی ذو مرہ کہتے ہیں۔ شدید القوا سے حضرت جبریل کی جسمانی قوتوں کا بیان ہے، اور ذو مرہ سے ان کی دانش مندی اور عقل مندی کا ذکر ہے۔ بے شک جو ہستی تمام انبیاء کرام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر نازل ہوتی رہی اور پوری دیانتداری سے اس امانت کو ادا کرتی رہی، اس کی دانش مندی اور فرزانگی کے بارے میں کسے شک ہو سکتا ہے؟ فاستوا کا فاعل بھی جبریل امین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی جبرائیل امین اپنی حقیقی ملکی شکل میں نمودار ہوئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی ملکی شکل میں ظاہر ہو کر پیش ہوں۔ اوائل نبوت کا زمانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے باہر تشریف فرما ہے۔ مشرقی افق پر جبریل اپنے 600 پروں سمیت نمودار ہوئے۔ آپ کے وجود سے آسمان کے شرقی غربی کنارے بھر گئے، حالانکہ ابھی آپ نے اپنے 600 پروں سے صرف 2 پر ہی پھیلائے تھے۔ انبیاء کرام میں سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی جبرائیل کو اپنی اصلی ملکی شکل میں دیکھا۔ فاستوا کا ایک اور مطلب بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو قرآن جبرائیل نے آپ کو سکھایا وہ آپ کے سینہ مبارکہ میں قرار پکڑ گیا، اب اس کے بھول جانے کا کوئی امکان نہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 7۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، ترجمہ: اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ سورہ نجم آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ ہوا کا مرجع بھی جبرائیل امین ہے، اعلیٰ بلند ترین۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل آسمان کے مشرقی کنارے پر جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اپنی اصلی شکل میں نمودار ہوئے۔ سورہ نجم آیت نمبر 8۔ ثم دنا فتدلی، ترجمہ: پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ سورہ نجم آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ دنا اور فتدلی دونوں فعلوں کے فاعل بھی جبرائیل امین ہیں۔ دنا کا معنی ہے قریب ہونا، اور تدلی کا معنی کسی بلند چیز کا نیچے کی طرف اس طرح لٹکنا کہ اس کا تعلق اپنی اصل جگہ سے بھی قائم رہے۔ جب ڈول کو کنویں میں لٹکایا جائے اور اس کی رسی لٹکانے والے نے پکڑ رکھی ہو تو کہتے ہیں ادلا دلوا۔ اسی طرح پھلوں کے وہ گچھے جو شاخوں سے لٹک رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دوالی کہتے ہیں۔ جو شخص پلنگ پر بیٹھا ہو اور اپنی ٹانگیں لٹکائے ہو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں دلا رجلیہ من السریر۔ علامہ قرطبی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں
اس صورت میں آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جبرائیل جو اپنی اصلی ملکی شکل میں اپنے 600 پروں سمیت شرقی افق پر نمودار ہوئے تھے، وہ حضور کے نزدیک آئے اور افق کی بلندیوں سے نزول کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب ہو گئے۔ سورہ نجم آیت نمبر 9۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ ترجمہ: یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ سورہ نجم آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ جبرائیل امین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کس قدر قریب ہوئے، اس کو اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ کعبہ کا معنی مقدار اور اندازہ ہے، قوسین قوس یعنی کمان کا تثنیہ ہے۔ نہایت قرب کو بیان کرنے کے لیے اہل عرب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ 2 قبیلوں کے سردار جب اپنی باہمی دوستی کا اعلان کرنا چاہتے تو وہ اپنی اپنی کمانوں کو ملا دیتے، یکجا شدہ کمانوں میں ایک تیر رکھ کر دونوں سردار اس کو چھوڑتے۔ یہ گویا اس بات کا اعلان ہوتا کہ یہ دونوں سردار متحد و متفق ہو گئے ہیں، ان میں سے کسی پر بھی کسی نے حملہ کیا یا زیادتی کی تو دونوں مل کر اس کے مقابلے میں سینہ سپر ہوں گے۔ بعد میں یہ الفاظ کامل یگانگت اور اتحاد کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جانے لگے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جبرائیل رسول کریم کے بالکل نزدیک آ گئے، جس طرح 2 ملی ہوئی کمانیں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہیں۔ او ادنا کہہ کر مزید قرب کی طرف اشارہ کر دیا کہ 2 کمانوں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ فاصلہ اور مغایرت باقی رہتی ہے، یہاں تو اس سے بھی زیادہ قرب تھا۔ آیت میں او تشکیک کے لیے نہیں بلکہ بل کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جس طرح وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ یعنی بل یزیدون۔ سورہ نجم آیت نمبر 10۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ترجمہ: پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی۔ سورہ نجم آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اوحا کا فاعل بھی جبریل ہے۔ عبدہ کی ضمیر کا مرجع بالاتفاق اللہ تعالیٰ ہے، یعنی جبرائیل امین نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ بعض نے پہلے اوحا کا فاعل جبرائیل اور دوسرے اوحا کا فاعل اللہ تعالیٰ کو قرار دیا ہے۔ اس وقت آیت کا ترجمہ ہوگا جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو وحی کی جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل پر وحی کی تھی۔ سورہ نجم آیت نمبر 11۔ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ ترجمہ: نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے۔ سورہ نجم آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبرائیل امین کو ان کی اصلی شکل میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تو دل نے اس کی تصدیق کی کہ آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں یہ ایک حقیقت ہے۔ واقعی یہ جبرائیل ہے جو اپنی اصلی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ یہ نظر کا فریب نہیں، نگاہوں نے دھوکہ نہیں کھایا کہ حقیقت کچھ اور ہو اور نظر کچھ اور آ رہا ہو۔ ہر شخص کو کبھی نہ کبھی اس صورتحال سے ضرور واسطہ پڑا ہوگا کہ آنکھوں کو تو کچھ نظر آ رہا ہے لیکن دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں ایسی صورتحال نہیں ہے، آنکھیں جبرائیل کو دیکھ رہی ہیں اور دل تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی یہ جبرائیل ہے۔ دل کو یہ عرفان اور ایقان کیوں کر حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو شیطان کی وسوسہ اندازیوں اور نفسانی شکوک و شبہات سے بالکل محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرح ان کو من جانب اللہ اپنی نبوت پر یقین محکم ہوتا ہے، اس بارے میں انہیں قطعاً کوئی تردد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان پر جو وحی اتاری جاتی ہے، جو فرشتے ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں، جن انوار و تجلیات کا انہیں مشاہدہ کرایا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی انہیں ذرا تردد نہیں ہوتا۔ یہ علم اور یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا یقین حسب مراتب انسانوں بلکہ حیوانات کو بھی مرحمت ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے انسان ہونے کے بارے میں قطعاً کوئی تردد نہیں۔ بطخ کے بچے کو انڈے سے نکلتے ہی یہ عرفان بخشا جاتا ہے کہ وہ پانی میں تیر سکتا ہے، چنانچہ وہ بلا تامل پانی میں کود جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سورہ نجم آیت نمبر 12۔
افتمارونہ علی ما یرا۔ ترجمہ، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا؟ سورہ نجم آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ تمارون المراء سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے جھگڑنا، بحث و تکرار کرنا، یعنی اے کفار تم میرے رسول سے اس بات پر جھگڑتے ہو جس کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے، یہ تمہاری سراسر زیادتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 13۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ ترجمہ، اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا۔ سورہ نجم آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ تم اس بات پر جھگڑ رہے ہو کہ میرے رسول نے جبرائیل کو ایک بار بھی دیکھا ہے یا نہیں، حالانکہ انہوں نے جبرائیل کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 14۔ عند سدرۃ المنتہا۔ ترجمہ، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سورہ نجم آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ دوسری بار دیکھنے کی جگہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ دوسری دید سدرۃ المنتہا کے قریب ہوئی۔ سدرۃن عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا آخری کنارہ، آخری سرحد۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ بیری کا وہ درخت جو مادی جہاں کی آخری سرحد پر ہے۔ اس کے بارے میں کتاب و سنت میں جو کچھ ہے ہم اس کو بلا تعویل تسلیم کرتے ہیں، البتہ وہ درخت کیسا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی شاخوں، پتوں اور پھلوں کی نوعیت کیا ہے، ہمیں ان کی ماہیت معلوم نہیں، اور نہ ان کی ماہیت جاننے میں ہمارا کوئی دنیوی اور اخروی مفاد ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو خود بیان فرما دیتا۔ یہ ان اسرار میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 15۔ عندہا جنت المأوی۔ ترجمہ، اس کے پاس ہی جنت المأوی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ مأوی اس میں ظرف ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان قرار پکڑتا ہے، آرام کرتا ہے۔ اس جنت کو جنت المأوی کیوں کہا گیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی متعدد توجیہیں ذکر کی ہیں۔ شہداء کی روحیں یہاں تشریف فرما ہیں، جبرائیل اور دیگر ملائکہ کی یہ رہائش گاہ ہے، پرہیزگار اہل ایمان کی روحیں یہاں ٹھہرتی ہیں، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ سورہ نجم آیت نمبر 16۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ ترجمہ، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ سورہ نجم آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ یعنی جن انوار و تجلیات کے ہجوم نے سدرہ کو ڈھانپ لیا، ان کو بیان کرنے کے لیے نہ کسی لغت میں کوئی لفظ موجود ہے اور نہ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کسی میں طاقت ہے۔ یہ جس طرح ذکر و بیان سے ماورا ہے، اسی طرح فہم و ادراک کی رسائی سے بھی بالا تر ہے۔ اس دل آویز منظر کی تصویر کشی اس کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ یہ کہہ دیا جائے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ سورہ نجم آیت نمبر 17۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ ترجمہ، نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ سورہ نجم آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ علامہ جوہری نے زاغا کے دو معنی لکھے ہیں، یعنی کسی چیز کا دائیں بائیں مڑ جانا، ادھر ادھر ہو جانا، اس کو بھی زیغ کہتے ہیں۔ اس معنی کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اپنے مقصود کی دید میں ہی محو رہی، ادھر ادھر دائیں بائیں کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ دوسرا معنی ہے نگاہ کا درماندہ ہو جانا، جیسے دوپہر کے وقت انسان سورج کو دیکھنے کی کوشش کرے تو آنکھ سورج کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتی اور چندیا جاتی ہے۔ فرمایا میرے محبوب کی آنکھیں ان انوار کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر چندیا نہیں گئیں، درماندہ ہو کر بند نہیں ہو گئیں، بلکہ جی بھر کر ان کا دیدار کیا۔ وما طغا سے اپنے حبیب کی چشم پاک کی دوسری شان بیان کی گئی ہے۔ طغا کہتے ہیں حد سے تجاوز کر جانا۔ یہاں تک ہم نے ایک مکتب فکر کے مطابق ان آیات کی تشریح کی ہے۔ اس ضمن میں الفاظ کی لغوی تحقیق بھی کافی حد تک کر دی گئی ہے، ان کے اعادے کی چنداں ضرورت نہیں پڑے گی۔
دوسرے مکتب فکر کے علماء اعلام کے سرخیل امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان حضرات نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ علمہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، شدید القوا اور ذو مرتن اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو زبردست قوتوں والا اور دانا ہے۔ اس نے اپنے نبی کریم کو قرآن کریم کی تعلیم دی، جس طرح الرحمن علم القرآن میں صراحتاً مذکور ہے۔ فاستوا کا فاعل نبی کریم ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قصد فرمایا جبکہ آپ سفر معراج میں افق اعلیٰ پر تشریف فرما ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے لا مکان میں رب العزت کے قریب ہوئے اور وہاں فائز ہو کر فتدلی سجدہ ریز ہو گئے، بس اتنے قریب ہوئے جتنا دو کمانیں قریب ہوتی ہیں جب انہیں ملایا جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ قریب۔ اس حالت قرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ اس حریم ناز میں صفاتی تجلیات اور ذاتی انوار کا جو مشاہدہ بےتاب نگاہوں نے کیا، دل نے اس کی تصدیق کی، اور تمہارا یہ جھگڑا کہ یہ دیکھا وہ نہیں دیکھا محض بے سود ہے۔ دکھانے والے نے جو دکھانا تھا دکھا دیا، دیکھنے والے نے جو دیکھنا تھا وہ جی بھر کے دیکھ لیا، اب تم بے مقصد بحثوں میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ یہ نعمت دیدار فقط ایک بار نصیب نہیں ہوئی بلکہ اترتے ہوئے دوسری بار بھی نصیب ہوئی، یہ دوبارہ شرف دید سدرۃ المنتہا کے پاس ہوا۔ اس پر تقصیر کے نزدیک یہی قول راجح ہے اور اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ابد کی ابد سے ملاقات کو اس اہتمام، اس تفصیل اور اس کیف انگیز اسلوب سے بیان نہیں کیا جاتا۔ اگر یہاں حضور کی جبرائیل امین سے ملاقات کا ذکر ہوتا تو ایک آیت ہی کافی تھی۔ کیف انگیز انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ یہاں عبد کامل کی اپنے معبود برحق کے ساتھ ملاقات کا ذکر ہے، جہاں ایک طرف عشق ہے، نیاز ہے اور سر افگندگی ہے، اور دوسری طرف حسن ہے، شان سمدیت ہے اور شان بندہ نوازی اپنے جوبن پر ہے۔ حضور کی ملاقات جبرائیل سے بھی بے شک بڑے فوائد کی حامل ہے، لیکن حضور کے لیے باعث ہزار سعادت و وجہ فضیلت فقط اپنے محبوب حقیقی کی ملاقات ہے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے، آپ کا وجدان اسلوب بیان کی رانائیوں پر جھوم جھوم اٹھے گا۔ نیز کفار کا اعتراض یہ تھا کہ جو کلام آپ پڑھ کر انہیں سناتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، یا یہ خود گھڑ کر لاتے ہیں، یا انہیں کوئی آ کر سکھا پڑھا جاتا ہے۔ اس کی تردید اس طرح ہونی چاہیے کہ فرمایا جائے یہ کلام نہ انہوں نے خود گڑھا ہے نہ کسی نے انہیں سکھایا ہے، بلکہ اس خالق کائنات نے انہیں اس کی تعلیم دی ہے جو بڑی قوتوں والا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ اس کے علاوہ انتشار ضمائر کی وجہ سے ذہن میں جو پریشانی پیدا ہوتی ہے اور جو قرآن کے معیار فصاحت سے بھی مناسبت نہیں رکھتی، اس سے رستگاری کا صرف یہی راستہ ہے کہ حضرت حسن بصری کے قول کو تسلیم کیا جائے۔ ان تمام وجوہ ترجیح کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے تو وہ احادیث صحیحہ جن میں واقعات معراج کا بیان ہے وہ اس مفہوم کی تائید کے لیے کافی ہیں۔ میں یہاں فقط دو احادیث نقل کرنے پر اکتفا کروں گا، اور ان کا بھی فقط وہ حصہ جس سے ان آیات کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں ایک مفصل حدیث روایت کرتے ہیں جس کا وہ حصہ درج ذیل ہے جس کا ہمارے مدعا سے تعلق ہے۔ فرمایا پھر مجھے اور جبرائیل کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، آواز آئی کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ پس دروازہ کھلا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے تشریف فرما ہے۔ بیت معمور وہ مقدس مقام ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ انہیں یہ سعادت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، فقط مجھے لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند اور پھل مٹکوں کے برابر ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر جب ڈھانپ لیا اس سدرہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے ڈھانپ لیا تو وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی میری طرف، جو وحی فرمائی
اور مجھ پر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ میں وہاں سے اتر کر موسیٰ کے پاس آیا۔ انہوں نے پوچھا، فرمائیے آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ نے کہا اپنے رب کی طرف واپس جائیے اور تخفیف کی التجا کیجیے، آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھا ہے، چنانچہ میں اپنے رب کی طرف لوٹا اور عرض کی، اے پروردگار میری امت پر تخفیف فرما۔ پس اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی۔ چنانچہ میں بار بار اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب یہ تعداد میں تو 5 ہیں لیکن حقیقت میں 50 ہیں۔ اپنے حبیب کی امت پر مزید کرم کرتے ہوئے فرمایا، آپ کی امتیوں میں سے جس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس ارادے پر عمل نہ کیا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس پر عمل بھی کیا تو 10 نیکیاں لکھوں گا، اور جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گا، اور اگر اس نے اس برائی کو کیا تو اس کے بدلے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد میں اتر کر موسیٰ کے پاس آیا اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا، پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کئی بار اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوا ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے۔ اس حدیث کے خط کشیدہ جملوں کو دوبارہ غور سے پڑھیے، حقیقت حال روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ 7ویں آسمان تک تو جبرائیل گئے، یہاں تک کے لیے اریجا بنا جمع کی ضمیر استعمال کی جاتی رہی۔ اس کے آگے جبرائیل کی حد پرواز ختم ہو گئی اور حضور کو اکیلے لے جایا گیا، اس لیے ذُہِبَ بی میں واحد متکلم کی ضمیر استعمال کی گئی۔ پھر فَأَوْحَا إِلَيَّ مَا أَوْحَا اور فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا میں جو یکسانیت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ وحی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس مقام پر وحی کی جا رہی ہے جہاں جبرائیل امین کی مجال نہیں۔ پھر فارزہ کا فاعل خود اللہ تعالیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ بارگاہ الہی میں واپس لوٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبرائیل کے پاس نہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ عزت و جلال میں شرف باریابی حاصل کرتا رہا۔ دنا فتدلی فکان خواب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رآ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ ان کلمات طیبات میں آپ جتنا غور کریں گے حقیقت آشکارا ہوتی چلی جائے گی۔ 9ویں مرتبہ جب بارگاہ رب العزت میں حاضری ہوئی تو صرف 5 نمازیں ہی معاف نہیں کی بلکہ مزید کرم یہ فرمایا کہ اے حبیب تیری امت کا کوئی فرد اگر نیکی کا ارادہ کرے گا تو اسے 1 ثواب دوں گا، اور اگر عمل کرے گا تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوں گا۔ اگر برائی کا ارادہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور جب گناہ کر بیٹھے گا تو فقط 1 گناہ لکھا جائے گا۔ قربان جائے انسان اللہ تعالیٰ کے محبوب کی نیاز مندیوں پر، اور قربان جائے انسان اس کے رب کریم کی بندہ نوازیوں پر۔ یہاں یہ امر بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آخر میں 5 نمازیں ہی فرض کی جائیں گی تو پھر پہلے 50 فرض کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اس میں بھی اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے امتیوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سارا لطف و کرم اس محبوب کریم کے صدقے تم پر ہوا ہے۔ اگر اس کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو تمہارے کندھوں پر یہ بار گراں لاد دیا جاتا۔ اس کے بعد یہ چیز بھی توجہ طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تخفیف کے لیے التجا کی تو ایک بار ہی 45 نمازیں کیوں نہ معاف کر دی گئیں؟ اس راز کو صرف اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت ہی پسند ہے کہ میرا حبیب مانگتا جائے میں دیتا جاؤں، وہ بار بار دامن طلب پھیلاتا جائے اور میں اس کو بھرتا جاؤں۔ اس بار بار کے مانگنے اور بار بار کے دینے میں جو لذت و سرور ہے اس سے ہر کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر حاضر ہونے کا مشورہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میری امت ایسی نااہل ہے اور اتنی ناشکر گزار ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 5 بار بھی اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہوگی۔ ہم غلامان مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا فرض ہے کہ حدیث کے اس آخری جملے کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اب آئیے ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ ترجمہ: حضور فرماتے ہیں، پھر میں ابراہیم کے پاس سے گزرا،
آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے نبی صالح مرحبا، اے فرزند ارجمند خوش آمدید۔ میرے پوچھنے پر جبرائیل نے بتایا یہ ابراہیم ہے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے ابن حزم نے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حبہ انصاری کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے مجھے اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سے مجھے اقلام تقدیر کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ابن حزم اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کیں۔ جب میں لوٹا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے بتایا ان پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاؤ، آپ کی امت اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ چنانچہ میں اپنے رب کے حضور میں لوٹ کر گیا اور کچھ حصہ معاف ہوا۔ ان خط کشیدہ جملوں کو ذرا غور سے پڑھیے۔ کیا جس مقام کا یہاں ذکر ہے وہاں جبرائیل موجود تھے؟ کیا ان کی رسائی وہاں ممکن تھی؟ کیا نمازوں کی فرضیت میں جبرائیل واسطہ تھے یا بار بار کی تخفیف میں کوئی اور واسطہ تھا؟ اب یہ آپ کے ذوق پر منحصر ہے کہ آپ علمہ شدید القوا سے لے کر ما زاغ البصر وما طغی تک کی آیات کو جبرائیل پر منطبق کرتے ہیں یا ان احوال و واقعات پر جو زبان رسالت سے ان احادیث صحیحہ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس مقام پر انہی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے علماء مفسرین نے اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی ہے کہ کیا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج دیدار الہی نصیب ہوا یا نہیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے پیروکار اس طرف گئے ہیں کہ شب معراج دیدار الہی نصیب نہیں ہوا، لیکن حضرت ابن عباس، دیگر صحابہ، تابعین اور ان کے ہم نواؤں کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دولت دیدار سے مشرف فرمایا۔ آئیے فریقین کے پیش کردہ دلائل کا تجزیہ کریں، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، آمین۔ جہاں تک امکان رویت کا تعلق ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب تسلیم کرتے ہیں کہ اس دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ اگر محال ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کا سوال نہ کرتے، کیونکہ انبیاء کو اس کا علم ہوتا ہے کہ فلاں چیز ممکن ہے اور فلاں چیز محال اور ممتنع۔ محال اور ممتنع کے بارے میں سوال کرنا درست ہی نہیں ہوتا۔ پہلے ہم وہ دلائل پیش کریں گے جن سے رؤیت باری کا انکار کرنے والے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ نمبر 2، ابن مسعود نے اس آیت کی یوں تشریح کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کو ایک ریشمی حلہ یعنی پوشاک میں دیکھا کہ آپ نے آسمان و زمین کے مابین خلا کو پر کر دیا۔ نمبر 3، ترمذی اور بخاری نے اس آیت کے ضمن میں لقد رأى الآیہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رف کو دیکھا جس نے آسمان کے افق کو ڈھانپ دیا تھا۔ نمبر 4، شابی کہتے ہیں عرفہ کے میدان میں ابن عباس نے کعب سے ملاقات کی اور ان سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت کعب نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا جس کی گونج پہاڑوں میں سنائی دی۔ ان کی حیرت کو دیکھ کر ابن عباس نے کہا کہ ہم بنو ہاشم ہیں، ہمارا تعلق خاندان نبوت سے ہے، میں کوئی معمولی آدمی نہیں کہ آپ میرے سوال کو ٹال دیں۔ تو کعب نے کہا گویا یہ حضرت ابن عباس کے سوال کا جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو محمد اور موسیٰ کے درمیان تقسیم کر دیا۔ موسیٰ سے 2 مرتبہ کلام فرمایا اور محمد مصطفیٰ نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا علیہ السلام۔ مسروق کہتے ہیں یہ سن کر میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہی سوال پوچھا کہ کیا حضور نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ بولی تو نے ایسی بات کی ہے جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے عرض کی مادر محترم ذرا ٹھہریے۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی لقد رآ۔ آپ نے فرمایا تم کدھر جا رہے ہو؟ اس سے مراد تو جبرائیل ہے۔ جو شخص تمہیں یہ خبر دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔
بلکہ حضور نے جبرائیل کو دیکھا اور اس کی اصلی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، ایک بار سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک بار اجیات کے پاس کہ اس نے سارے افق کو ڈھانپ لیا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، مسروق سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں ام المومنین کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ نے فرمایا اے مسروق، ابو عائشہ ان کی کنیت ہے، 3 چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کسی کے ساتھ تکلم کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جو شخص یہ خیال کرے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا بہتان باندھا۔ میں ٹیک لگائے ہوئے تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرض کی اے ام المؤمنین میری طرف دیکھیے، جلدی نہ کیجیے، کیا اللہ تعالیٰ نے خود نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ آپ نے اسے افق مبین میں دیکھا اور دوبارہ دیکھا؟ آپ نے جواب دیا اس امت سے میں پہلی ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، میں نے ان کو ان کی اصلی شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا۔ اے مسروق، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، وہ لطیف و خبیر ہے۔ اور کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا وما کان لبشر کسی انسان کو یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بذریعہ وحی یا پس پردہ یا کوئی فرشتہ بھیجے۔ نمبر 5، ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی یہ رائے تھی کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ حضرت عائشہ بھی اس بارے میں بڑی متشدد تھیں، انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے 2 آیتوں سے استدلال بھی کیا ہے۔ اب ان لوگوں کے دلائل سماعت فرمائیے جو دیدار الہی کے قائل ہیں۔ حضرت ابن عباس نے ان آیات کے بارے میں فرمایا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار اپنے دل کی آنکھوں سے 2 مرتبہ کیا۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اکرمہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی؟ آپ نے فرمایا افسوس تم سمجھے نہیں، یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس نور کے ساتھ تجلی فرمائے جو اس کا نور ہے۔ حضور نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ، حضرت ابن عمر نے حضرت ابن عباس سے اس مسئلہ کے بارے میں رجوع کیا اور پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ پس ابن عباس نے جواب دیا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت ابن عمر نے ان کے اس قول کو تسلیم کیا اور تردد و انکار کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ نمبر 2، علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری میں مندرجہ ذیل روایات نقل کرتے ہیں۔ ابن خزیمہ نے قوی سند سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ اسی طرح ابن عباس کے شاگرد کعب احبار، زہری اور معمر کہا کرتے تھے۔ نمبر 3، یہ روایت نسائی نے سند صحیح کے ساتھ اور حاکم نے بھی صحیح سند کے ساتھ اکرمہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔ آپ کہا کرتے کہ کیا تم لوگ اس پر تعجب کرتے ہو کہ خلت کا مقام ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور کلام کا شرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار کی سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو۔ نمبر 4، امام مسلم حضرت ابو ذر سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لفظ کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، نور انا اراہ، دوسرا نورانی اراہ۔ پہلی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا، ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نور ہے، میں اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری صورت میں یہ معنی ہوگا کہ وہ سراپا نور ہے، میں نے اسے دیکھا۔ نمبر 5، مسلم کے اسی صفحے پر ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے نور دیکھا ہے۔ یہ روایت بھی دوسری توجیہ کی تائید کرتی ہے۔ نمبر 6، حضرت حسن بصری اس بات پر قسم کھاتے تھے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ نمبر 7، عروہ بن زبیر سے ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے کہ وہ بھی رؤیت کے قائل تھے۔ نمبر 8،
मरूजी कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद से कहा कि लोग कहते हैं उम्मुल मोमिनीन ये कहा करती कि जिसने ये कहा कि हुजूर ने अपने रब को देखा है तो उसने अल्लाह ताला पर बड़ा बुहतान बांधा है, तो हजरत आयशा के इस कौल का क्या जवाब दिया जाएगा? आपने फरमाया हुजूर के इस इरशाद के साथ राई तो रब्बी कि मैंने अपने रब को देखा हजरत आयशा के कौल का जवाब देंगे, और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हजरत आयशा के कौल से बहुत बड़ा है। ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं जो कायलीन रुयत की तरफ से बतौर इस्तदलाल पेश किए जाते हैं। इनमें फ़हूल सहाबा मसलन इब्ने अब्बास, काब अहबार, अनस, अबू ज़र के अलावा उर्वा बिन ज़ुबैर, हसन बसरी, इकरमा जैसे अकाबिर ताबईन भी मौजूद हैं, और हज़रत इमाम अहमद का कौल भी आप सुन चुके हैं। इन अक़वाल के अलावा मुतअद्दिद अहादीस भी जिक्र की गई हैं। इन तमाम दलाइल को बितफसील पेश करने के बाद अल्लामा नबवी लिखते हैं, तर्जुमा, हजरत इब्ने अब्बास से जब सही रिवायात सबूत को पहुंच गई कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो अब हम ये ख्याल नहीं कर सकते कि आपने इतनी बड़ी बात महज अपने कियास और जन की बिना पर कही हो। यकीनन उन्होंने किसी मरफू हदीस की बिना पर ऐसा कहा होगा। नीज इब्ने अब्बास एक चीज को साबित कर रहे हैं, दूसरे हजरात नफी कर रहे हैं, और ये कायदा है कि मुस्बत का कौल नाफी पर मुकद्दम होता है। खुलासा कलाम को अल्लामा नबवी इन अल्फाज में बयान करते हैं कि हासिल बहस ये है कि अक्सर उलमा के नज़दीक राजी कौल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज अल्लाह ताला को अपने सर की आंखों से देखा, और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लामा नबवी ने यह भी कहा कि हजरत इब्ने मसूद और हजरत सिद्दीक़ा ने अपने मौक़िफ़ की तायीद में कोई हदीस मरफू पेश नहीं की, बल्कि महज अपने कियास और इज्तिहाद से काम लिया है। इस पर अल्लामा इब्ने हजर ने कहा है कि सही मुस्लिम जिसकी शरह अल्लामा नबवी कर रहे हैं, उसी के अगले सफ़े पर हदीस मरफू मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैंने वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन के मुतल्लिक़ हुजूर से पूछा, तो हुजूर ने फरमाया वो जिब्राइल अमीन थे। जब मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है तो हैरत है कि शारह मुस्लिम अल्लामा नबवी ने कैसे इनकार किया। अल्लामा इब्ने हजर के इस एतराज़ का जवाब ये है कि हजरत सिद्दीक़ा ने वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन के बारे में हुजूर से इस्तिफ़सार किया, और हुजूर ने फरमाया कि वो जिब्राइल हैं, और ये बिलाशुबा दुरुस्त है क्योंकि ये आयत सूरह तकवीर की है, वहाँ हजरत जिब्राइल ही का जिक्र है। इरशाद है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन। ये सारा जिक्र जिब्राइल अमीन का है। हम पहले बताए हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें इनकी असली सूरत में देखने की ख्वाहिश की, तो आप आसमान के उफुक पर नमूदार हुए। वो उफुक जहाँ जिब्राइल नमूदार हुए उसे उफ़क़े मुबीन कहा गया है, लेकिन यहाँ जिस उफुक का जिक्र हो रहा है वो वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला है। आसमान और ज़मीन के उफुक को उफ़क़े मुबीन तो कह सकते हैं, लेकिन उफ़ुक़े आला वो होगा जो तमाम आफाक से बुलंद तर हो, यानी फलकुल अफलाक का किनारा। इसलिए इमाम नबवी का कौल ही दुरुस्त है कि शब मेराज नफ़ी रुयत के बारे में कोई हदीस मरफू नहीं है। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इन आयात की तफसीर व तशरीह से फारिग होने के बाद दीदार इलाही के बारे में अपनी ज़ाती राय को यूं बयान करते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब्बे करीम के दीदार से मुशर्रफ हुए और हुजूर को कुर्ब इलाही नसीब हुआ, लेकिन इस तरह जैसे उसकी शान किबरियाई के लायक है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से जब दरियाफ्त किया जाता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब का दीदार किया, तो आप जवाब में फरमाते रआहु रआहु, हाँ हुजूर ने अल्लाह ताला को देखा, हाँ हुजूर ने अल्लाह ताला को देखा। ये जुमला इतनी बार दोहराते कि आपका सांस टूट जाता। मौलाना सैयद अनवर शाह साहब इस मसले पर मुफस्सल बहस करने के बाद रकम तराज है। तर्जुमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार इलाही से मुशर्रफ हुए। अल्लाह ताला ने इस दौलत सरमदी से आपको नवाजा और अपने फजल व एहसान से इज्जत फरमाई। बस हुजूर ने अल्लाह ताला को देखा, हुजूर ने अल्लाह ताला को देखा, जिस तरह इमाम अहमद ने फरमाया है, मगर ये दीदार ऐसा था जैसे हबीब अपने हबीब का दीदार करता है।
نہ وہ آنکھیں بند کرنے کی صورت رکھتا ہے اور نہ یہ طاقت ہوتی ہے کہ ٹکٹکی باندھ کر روئے دلدار کو دیکھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مفہوم ہے، ما زاغ البصر وما طغی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشیت اللمعات کی جلد 4 میں اس مسئلہ کی تحقیق کرتے ہوئے اسی قول کو پسند فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نجم آیت نمبر 18۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ ترجمہ: یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ آیات کبریٰ کی تشریح کرتے ہوئے علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی آیات کبریٰ سے مراد عالم ملکوت کی وہ عجیب و غریب چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ حضور علیہ السلام نے سفر معراج پر جاتے ہوئے اور واپسی کے دوران میں کیا، جیسے براق، سماوات، انبیاء، فرشتے، سدرۃ المنتہا، جنت المأوا وغیرہ۔ پھر علامہ مذکور فرماتے ہیں، اگرچہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان اشیاء کو آیات کبریٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان آیات کے ساتھ جن مخصوص تجلیات کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکات کا نزول جس کثرت سے ان پر ہوتا ہے وہ کسی دوسری آیت کو نصیب نہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 19۔ افرأیتم اللات والعزی۔ ترجمہ: اے کفار، کبھی تم نے غور کیا لات و عزیٰ کے بارے میں؟ سورہ نجم آیت نمبر 19 کی تفسیر۔ خداوند ذوالجلال کی صفات کمال کے بعد اب مشرکین کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس حی و قیوم اور قادر و حکیم خدا کو چھوڑ کر تم بے جان مجسموں کی پوجا پاٹ میں اپنی عمریں برباد کر رہے ہو۔ اگرچہ کفار عرب بے شمار بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، 360 بت تو صرف کعبے میں رکھے ہوئے تھے، مگر یہاں ان 3 دیویوں کا نام لے کر ان کا ذکر کیا جن کی جزیرہ عرب میں بڑی کثرت سے پرستش ہوتی تھی۔ قربانی کے جانور لا کر ان کے لیے ذبح کیے جاتے تھے اور نذرانوں کے ڈھیر لگتے تھے۔ پہلے ہم ان بتوں کی وجہ تسمیہ، ان کے مخصوص مقامات اور جو قبائل ان کے خاص طور پر معتقد تھے ان کا ذکر کریں گے، بعد میں آیات کی تشریح کی جائے گی۔ لات، قتادہ کہتے ہیں کہ لات قبیلہ ثقیف کا بت تھا جس کا استہان طائف میں تھا۔ اس شعر سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یعنی بنو ثقیف خائب اور خاسر ہو کر بھاگتے ہوئے اپنے لات کے پاس لوٹ آئے۔ بنو ثقیف اس کے بڑے معتقد تھے۔ جب ابرہا کا لشکر کعبے کو گرانے کے قصد سے مکہ جاتے ہوئے طائف سے گزرا تو انہوں نے اسے راہبر مہیا کیے اور دیگر سہولتیں بہم پہنچائیں تاکہ وہ ان کے معبود لات کے استہان کو منہدم نہ کر دے۔ لات کے ماخذ کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک تا اس کا حرف اصلی ہے۔ اس کے اصل حروف لام یا تا یا لام واو تا ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا اصل لوا یلوی ہے جس کا معنی جھکنا اور مڑنا ہے، کیونکہ اس کے پرستار اس کے ارد گرد چکر لگایا کرتے اور جھک جھک کر اس کو سجدے کیا کرتے، آداب بجا لایا کرتے، اس لیے اس کو لات کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لتا یا لتو سے ماخوذ ہے جس کا معنی ستو میں گڑ وغیرہ ڈال کر لتھیڑنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص حجاج کے لیے ستو اسی طرح تیار کیا کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد جس چٹان پر بیٹھ کر وہ یہ کام کیا کرتا تھا اس کی پرستی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں یہ شخص طائف کا رہنے والا تھا، لیکن مجھے ان تمام توجیحات سے علامہ راغب کی تحقیق زیادہ پسند ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ترجمہ: اس کا اصل اللہ ہے، وہ ہا کو حذف کر دیا اور اس کے آخر میں تا داخل کر دی گئی تاکہ یہ مؤنث بن جائے اور اس چیز پر دلالت کرے کہ اس کا درجہ اللہ سے کم ہے۔ وہ اپنے گمان میں اسے تقرب اللہ کا ذریعہ خیال کیا کرتے تھے۔ عزا، اس کا ماخذ عزت ہے، یہ اعزا کی تانیث ہے۔ سوک عکاظ کے قریب وادی نخلا میں خراز نامی ایک بستی تھی۔ عزا کا مندر اس جگہ تھا۔ بنو غطفان اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بعض کے نزدیک یہ بنی شیبان کی دیوی تھی
جو بنی ہاشم کے حلیف تھے۔ قریش اور دوسرے قبائل اس کی زیارت کے لیے آیا کرتے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھاتے۔ تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت و تکریم کی جاتی۔ منات، اس کا مندر قدید کے مقام پر تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے ایک آبادی ہے۔ یثرب کے اوس و خزرج کے علاوہ بنو خزاعہ بھی اس کے بہت معتقد تھے۔ کعبہ کی طرح اس کا حج بھی کیا جاتا، قربانی کے جانور بھی اس کے لیے ذبح کیے جاتے۔ حج کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ اس کا حج کرنا چاہتے وہ وہیں سے لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے قدید کی طرف چل پڑتے۔ اگرچہ ان بتوں کے مخصوص مندر مختلف مقامات پر تھے جس طرح آپ پڑھ آئے ہیں، لیکن ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ انہی ناموں کے بت کعبے میں بھی رکھے ہوئے تھے اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ علامہ ابو حیان اندلسی نے بحر محیط میں اسی رائے کو ترجیح دی ہے اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ احد کے میدان میں ابو سفیان نے بڑے فخر و ناز سے کہا تھا، لن العزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ نیز افرأیتم میں خطاب کی ضمیر کا مرجع قریش مکہ ہے۔ ان بتوں کی پوجا کرنے والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ بت جنیات کا مسکن ہیں، اور یہ جنیات بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بعض کا یہ خیال تھا کہ یہ بت فرشتوں کے ہیکل ہیں اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان باتوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب آیت کا معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا کلمہ افرأیتم ہے، اس پر غور کیجیے۔ حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے، فا تعقیب کے لیے ہے، یعنی ملک اور ملکوت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال و جبروت، اس کی محکم قدرت اور آسمان و زمین میں اس کے احکام کی تنفیذ کے آثار دیکھنے سننے کے بعد بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ حقیر و ذلیل بت اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تم خود سوچو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت اور نادانی ہو سکتی ہے؟ بعض کتب تفسیر میں یہاں ایک روایت لکھ دی گئی ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حرم شریف کے صحن میں کفار کے مجمع کے سامنے یہ سورت تلاوت فرمائی تو اس آیت کے بعد حضور کی زبان سے یہ جملہ نکلا، تلک الغرانیک العلا وان شفاعتہن لترتجا۔ یہ جملہ سن کر مشرکین کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ روایت سراسر لغو، باطل، موضوع اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس پر سیر حاصل بحث ضیاء القرآن سورۃ الحج کی آیت 52 کے ضمن میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 20۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، ترجمہ، اور منات کے بارے میں جو تیسری ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 21۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى، ترجمہ، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے نری بیٹیاں۔ سورہ نجم آیت نمبر 22۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى، ترجمہ، یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 21 اور 22 کی تفسیر۔ مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری حماقت کی بھی کوئی حد ہے، اپنے لیے تو تم لڑکے پسند کرتے ہو، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ہاں صف ماتم بچھ جاتی ہے، اور جو خالق کائنات ہے، جسے نہ بیٹے بیٹیوں کی ضرورت ہے نہ خواہش ہے، جو بے نیاز اور برتر ہے، اس کے لیے نری بیٹیاں ہی تجویز کرتے ہو۔ یہ مادہ 3 باب پر آتا ہے، ضرب یضرب، ناصر ینصر اور محموز العین۔ اس کا معنی ہے ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کے حصے میں کمی کرنا۔ امراء القیس کہتا ہے، بنو اسد نے اپنا فیصلہ کرتے ہوئے بڑی زیادتی کی ہے کہ انہوں نے سر کو دم کی مانند بنا دیا ہے۔ دیزا کا اصلی وزن فعلا ہے، مثلا طوبا اور حبلا، لیکن یا کی وجہ سے اس کے ماقبل کو کسرہ دے دیا، یعنی تمہاری یہ تقسیم عدل و انصاف سے دور کا واسطہ بھی نہیں رکھتی، عقل و خرد بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم بڑے دانا اور زیرک ہو، بڑے عادل اور منصف ہو، لیکن تمہاری زبان سے باتیں ایسی نکلتی ہیں
جن کو سن کر فکر سلیم سر پیٹ لیتی ہے اور عقل رو پڑتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 23۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ ترجمہ: نہیں ہے یہ مگر محض نام جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں پیروی کر رہے یہ لوگ مگر گمان کی، اور جسے ان کے نفس چاہتے ہیں، حالانکہ آ گئی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ سورہ نجم آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ یہ دیویاں، یہ دیوتا جن کو تم اپنا معبود اور مسجود یقین کیے ہو، ان میں الوہیت کا نام و نشان تک نہیں، یہ تمہارے من گھڑت نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے بغیر کسی معقول دلیل کے تجویز کیے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی سند موجود ہے تو ہمیں بھی دکھلاؤ۔ نہ ان کے پاس کوئی آسمانی نوشتہ ہے جس سے معلوم ہو کہ ان پتھر کے اصنام میں الوہیت کی ادنا سی کوئی جھلک بھی پائی جاتی ہے۔ نہ عقل سلیم اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے ان بتوں کو اپنا خدا بنائے جو ان کے کسی کاریگر نے کسی دھات سے ان کی آنکھوں کے سامنے گڑے ہیں یا کسی ماہر سنگ تراش نے کسی پتھر سے تراشے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر یہ کفار جو دنیا کے معاملات میں بڑے زیرک ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بتا دیا کہ یہ سب کچھ ان کے ظن و تخمین کی گلکاریاں ہیں اور ان کے نفوس کی خواہشات ہیں جن کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایسی چیزوں کو معبود ماننے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں جو کچھ نظر و نیاز لے کر ان کے خیال کے مطابق ان کی مصیبتوں کو ٹال دیں، اور اگر بفرض محال قیامت قائم ہو جائے تو ان کی شفاعت کی ذمہ داری قبول کر لیں۔ ایسے خداؤں کو وہ ماننے کے لیے تیار ہیں اور ان کے لیے قربانی کے جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسے خدا کو ماننا جو احکام صادر کرے، ایسے احکام جو ان کے دنیاوی مفاد کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں، ایسے احکام جو ان کی بساط عیش و طرب کو الٹنے کا موجب بن سکتے ہیں، جو ان کی آزادی پر قدغن لگا دیتے ہیں، ایسے خدا کی خدائی وہ تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ حقیقت میں وہ ان بتوں کے پجاری نہیں بلکہ خواہشات نفس کے پرستار ہیں۔ ایسے لوگوں سے یہ توقع ابس ہے کہ وہ عقل و خرد سے صحیح کام لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی دعوت کو غور سے سنیں گے۔ یتبعون کی ضمیر سے حال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے ایسا رسول کامل تشریف لے آیا ہے جو اپنے نورانی ارشادات سے ان کے دلوں کی تاریک دنیا کو منور کر رہا ہے۔ ان کے پاس قرآن جیسی کامل کتاب بھی ہے، لیکن یہ بد نصیب اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے اور رذیل خواہشات کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آیت میں الہدا سے مراد یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے یا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 24۔ ام للانسان ما تمنا۔ ترجمہ: کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ سورہ نجم آیت نمبر 25۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى۔ ترجمہ: پس اللہ کے دست قدرت میں ہے آخرت اور دنیا۔ سورہ نجم آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ آیت میں الانسان سے مراد یا تو کافر ہے، اس وقت آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان کفار نے ان بتوں سے جو طرح طرح کی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں کہ یہ بت ان کو رزق وافر، اولاد نرینہ دیں گے، اور اگر بالفرض قیامت برپا ہو گئی تو وہ ان کو خدا کے عذاب سے چھڑا لیں گے، یہ محض فریب اور دھوکہ ہے۔ ان کی یہ توقعات کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ یا الانسان سے مراد عام انسان بھی لیا جا سکتا ہے، اس وقت آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہوا کرتا
کہ انسان جو چاہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے۔ کچھ امیدیں براتی ہیں اور کچھ پوری نہیں ہوتی۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اذن سے ہو رہا ہے، اور عالم آخرت میں جو کچھ ہوگا اس کے حکم سے ہوگا۔ دونوں جہانوں کی بادشاہی اسی کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں پر 27ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔